کہ ایک مشہور و معروف مولوی مولانا کلب جواد نے ایک مرتبہ پھر اپنی شرانگیزیوں کی وجہ سے قوم کو منتشر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دفعہ اس کے زہریلے تیروں کا نشانہ استاد محترم سید جواد نقوی کی شخصیت بنی ہے، اور اس مولانا نے استاد محترم کے خلاف ایسے بلیم کیے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر۔ سب سے پہلے میں موصوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستانی تشیع کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہندوستان میں آپ کو تشیع کا قائد سمجھا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے تشیع ہندوستان کو سوائے ذلت و تذلیل کے کیا دیا ہے؟ ہندوستانی تشیع کو ہر محاذ پر، ہر موڑ پر ذلیل کرنے کے علاوہ آپ نے اور کیا کیا ہے؟ آج تک آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کام کو لے کر آج ہندوستان کا ایک شیعہ جوان فخر سے یہ کہہ سکے کہ میں ہندوستان کا شیعہ ہوں؟ بلکہ الٹا ہندوستانی شیعہ آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ننگ و عار محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کے کرتوتوں کی لسٹ اگر میں باز کروں تو بہت سارے کرتوت ہیں آپ کے۔ سب سے پہلا اور نمایاں کام کہ جس کو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ شیعہ کمیونٹی کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کرنا۔ اپنی قوم کو وقت کے یزیدوں کے خلاف مزاحمت کا درس دینے کے بجائے آپ نے پورے قوم کے گلے میں ذلت کا طوق ڈال دیا اور ان کے اسلام و ایمان کا بھی سودا کر دیا۔ وہ شیعہ کہ جو اگر تن تنہا بھی زمین پر موجود ہو تو اس کا امام ان حالات کے باوجود بھی اس کا ذلت کے سائے تحت زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے الٹا اپنے اقتدار کی خاطر و اپنی سیاست کی خاطر پوری قوم حکومتی کارندوں کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ آپ کا استاد محترم پر خلاف واقعہ بلیم کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے، چونکہ استاد محترم نے جو پورے ہندوستانی تشیع کے سامنے آپ کے کرتوتوں کو برملا کیا ہے، لہذا جہاں تک بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے آپ کے اس سے بھی شدید بیانات سننے کو ملیں گے، چونکہ ایک بات تو طے ہے کہ استاد محترم کے ہوتے ہوئے آپ کی یہ فریب کاریاں آگے نہیں چلنے والی، لہذا مستقبل قریب میں ابھی اور بھی آپ کے مہرے استاد محترم کے خلاف مغالطات بکتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ آپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اسے تشیع پاکستان کی کوئی فکر نہیں، وہاں جو کلنگز ہوتی ہیں ان کلنگز کے متعلق اس کا کوئی بھی بیان نہیں آتا۔ میرے خیال میں اس بات کے رد میں کوئی جملہ کہنا خود ایک بیوقوفی ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی چند جملات عرض کر ہی دیتے ہیں۔ اس کی ناواقفیت کو دور کرنے کے لیے میں ان کو یہ بتا ہی دوں کہ استاد محترم کی ایک آفیشیل ویب سائٹ اسلامی مرکز کے نام سے ہے۔ آپ یوٹیوب پر ہی اسلامی مرکز کی پلے لسٹس چیک کریں تو امید ہے کہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ آپ آگے استاد محترم کے خلاف بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کریں گے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ استاد محترم ہی وہ واحد شخصیت ہے جو ملک کے اندرونی و بیرونی ہر مسئلے کو کور کرتا ہے، نہ صرف کور کرتا ہے بلکہ اس کا حل بھی پیش کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ کو اس بات پر ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ آج تک آپ نے نہتے کشمیریوں کے حق میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا ہے، اور کبھی مظلومین کشمیر سے ہمدردی تک کا بھی اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ الٹا فرعونی حکومت کے کارندے بن کر غیور کشمیریوں کو بھی حکومت کے ہاتھوں فروخت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ایک ذمہ دار عالم دین مظلومین کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ کی فرعونی حکومت سے ہمدردی کی رگ بٹک اٹھتی ہے۔ اور ایک نقطہ، آپ نے یہ کہا کہ ہندوستان کے اندر استاد محترم کے پیسے بڑھ رہے ہیں، کشمیر میں ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، آپ کی لاجک کے مطابق جہاں جہاں بھی آپ کو ذلیل ہونا پڑے وہ جگہ استاد محترم کے پیسے بانٹنے کے مترادف ہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، جہاں جہاں بھی آپ کو ذلیل ہو کر واپس نکلنا پڑے اس جگہ کے متعلق پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہاں استاد محترم کی جانب سے پیسے بڑھ رہے ہیں، چونکہ آپ کو چند ماہ قبل ہی کشمیر سے رسوا ہو کر نکلنا پڑا، حتیٰ کہ جموں ریجن سے بھی آپ کو تشیع کے ہاتھوں کافی ذلت اٹھانی پڑی، اور اب ہندوستان کے بھی مختلف شہروں سے آپ کو ذلیل ہو کر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اب آخری حربے کے طور پر آپ استاد محترم پر ناروا تہمتیں باندھ رہے ہیں۔ آپ کے تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شعار ولی فقیہ زمان کے لیے مخصوص ہوا کرتا تھا، آپ نے اپنے مفاد کی خاطر اس شعار کے اندر ایک نجس انسان کو فٹ کر دیا اور جانم فدائے رہبر کے بجائے جانم فدائی مودی کا شعار بلند کیا۔ اور آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزاگی کے متعلق جو آپ نے رویہ اپنایا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا قوم وہ سب کچھ بھول گئی ہے؟ اور آپ استاد محترم پر ایک اور بلیم یہ کرتے ہیں کہ استاد محترم خود کو امام خمینی و رہبر معظم سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ استاد محترم اسی راہ پر ہیں جو امام خمینی کا راستہ ہے،
اور بلا شک وہ خمینی پاکستان ہیں، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ خود کو امام خمینی کا پیرو ہی مانتے ہیں۔ بنانے پہ یہ آ جائے اپنی قوم بنانے پہ، یہ آ جائے اپنی تقدیر بنانے پر، یہ تو بہت بڑا کام کریں گے اور کرنا ہے عزیزان۔ یہ حالت یقین جان لیں آپ لیڈ کریں، قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم خدمت کے لیے لیڈ کے لیے خمینی یہ پاکستان ہے ہماری نظر میں آپ لیڈ خمینی کریں۔ کے قدموں کی جوتی، خمینی کے جوتی کے قدموں کی خاک ہوں میں بس گزرا ہوں حقیر۔ یہ کبیر والا کی سرزمین آپ کو خمینی یہ پاکستان کا لقب دیتی ہے۔ آج تمام لوگ اگر تائید کرتے ہیں وہ نعرے کا جواب دیں، نعرہ حیدری، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی۔ آپ کے کرتوتوں کی لسٹ ابھی پائین کو نہیں پہنچی ہے، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی توفیق ہوئی تو آپ کو وہ سب بھی بتائیں گے۔ اور سیف عباس کے بارے میں کیا کہنا، وہ تو شیرازی ایجنٹ ہے ہی، بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں MI6 کا ایجنٹ ہوں، لہذا اس کے متعلق زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ میں بہت خوش ہوں کہ استاد محترم کے خلاف ابھی 100 چینل سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور یہی ایک انقلاب کی علامتیں کہلاتی ہیں۔ چونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انقلاب کے مقدمے کے طور پر ایسے دشوار حالات کا ہو جانا لازمی ہوتا ہے، لہذا اب میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اور ایک انقلاب یقیناً آنے والا ہے۔ والسلام۔ یہ علم جو آج لگے ہوئے گھروں کے اوپر، جگہوں کے اوپر، یہ علم ایک جرت کی علامت ہے، ایک دلیری کی علامت ہے۔ یہ صرف اب نہیں کہ ثواب کے علم ہیں، یہ در حقیقت وہ علم ہیں جو بقا کی علامتیں ہیں، بقا کے جھنڈے ہیں کہ ہم باقی ہیں، ہم نے رہنا ہے، ادھر ہم ہیں اس ملک کے اندر۔ عزاداری اس حماسے کا تسلسل کا نام ہے۔ عزا، محرم عزا کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، عزاداری کے ایام ہیں۔ عزا تسلسل ہے قیام سید الشہداء کا، اور قیام سید الشہداء اپنی نوعیت میں، اپنی ذات میں ایک حماسہ ہے، ایک مزاحمتی عمل ہے۔ اس آیت کے ایک مصداق شیعہ ہے پاکستان میں، خسارے میں، گھاٹے میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، حیثیت کا نقصان، شخصیت کا نقصان۔ آپ توجہ کریں، یہ جو کوئٹہ میں 95 لاشیں گری، شہید ہوئے ہمارے عزیز، اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور اس سے پہلے حادثے میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور ابھی تک ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ در حقیقت ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، 95 لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن 5 کروڑ کی شخصیت ختم ہوئی ہے، نابود ہوئی ہے، حیثیت نابود ہوئی ہے ہماری۔ صرف ایک لاش نہیں گری، اگر غور سے دیکھو بہت کچھ گرا ہے۔ ایک ملت کی آبرو گری ہے، ایک ملت کی حیثیت گری ہے، ایک ملت کی شخصیت نابود ہوئی ہے۔